کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ میرڈ تھے, شادی شدہ تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ باقاعدہ ایک عامل نے ہمیں بتایا, یعنی ان صاحب نے بھی بتایا, اور پھر جس عامل کے پاس وہ جاتے تھے اس نے بھی یہ واقعہ بتایا. وہ اس عامل کی میں بتا دیتا ہوں, اس نے زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. اس نے کہا کہ ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا, اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ اذا زلزلت الارض زلزالہا, آپ میاں بیوی دونوں بند کمرے میں, اندھیرے کمرے میں یہ آیت پڑھیں, اور یہ بھی کہا کہ آپ دونوں جو ہیں اپنے آدھے لباس اتار دیں. وہ خود موجود نہیں تھا وہاں پر. اب دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کر رہا ہے. یعنی اب ظاہر ہے جب آدھے کپڑے اتارنے کا میاں بیوی کو حکم دیا جائے گا اندھیرے کمرے میں, اور ان کو ساتھ کھڑا کر کے کہا جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھیں, حالانکہ سورہ زلزال کا جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, یعنی کوئی عجیب سا کام ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ سے کچھ ایسے عجیب کام کرواتے ہیں جس سے آپ کی جو قوت انفعالیہ ہے, یعنی اثر قبول کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ سمجھنے لگتے ہو ابھی کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں میں نے سورہ زلزال کہا کہ بھائی میاں سے بھی کہا, شوہر سے کہا کہ آپ 11 دفعہ پڑھیں, بیوی سے کہا آپ بھی اتنی دفعہ پڑھیں, 11 نہیں بلکہ 141 دفعہ پڑھیں یا 244 دفعہ, کوئی خاص عدد نہیں ہے, تو جو منہ میں آئے ان کے یہ بول دیتے ہیں. یہ جو لوگ عادات بتاتے ہیں نا اتنی دفعہ پڑھیں, یہ اس عدد نہیں ہوتا, یہ صرف ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں عدد بھی ایسا بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کہیں گے کہ 20 دفعہ پڑھیں, بلکہ وہ بتائیں گے 141. تو اب سامنے والا سمجھتا ہے بھائی نہ 140 کہا نہ 150 کا, 41 کہا ہے, تو اس کا مطلب ایک کچھ چکر ہے. یہ یعنی بہت اوتھینٹک ان کی معلومات ہیں, یہ 141 پورے انہوں نے گن کے رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے والے کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو عامل صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے جناب ان سے کہا میاں بیوی سے, ان کو آدھے لباس بھی اتروا دیا, ان کو ساتھ کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ یہ پڑھنا شروع کرو. اور کہہ رہے میں نے پھر ان کے دماغ میں مسمرزم کیا, تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان پہ عجیب خوف کی کیفیت بھی ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو وہ میاں بیوی نے کیا دیکھا, ایک مٹکا آ کے ان کے سامنے دھڑام سے گرا ہے, اس میں گندے انڈے, بدبو اور پتلوں میں سوئیاں, اور وہ پتلے میاں بیوی کی شکل کے تھے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں. تو یہ عامل کہتا ہے میں نے ان سے کو کہا کہ دیکھو یہ جادو تھا, تمہارے پتلوں پہ سوئیاں لگا کے کسی نے جادو کیا ہوا تھا, اور الحمدللہ یہ جادو تم پہ ختم ہو گیا, اب تمہارے اولاد ہو جائے گی. وہ بڑی خوش چلے گا, اور لاکھوں روپے اس نے ان سے بٹور لیے. تو یہ ٹوٹلی کیا تھا, یہ عمل سارا مسمرزم. وہ نہ کوئی مٹکا تھا حقیقت میں, نہ کوئی پتلا تھا, نہ کوئی سوئیاں تھیں, لیکن قوت خیالیہ استعمال کر کے اس جادوگر نے, اس عامل نے, اس بزرگ جو بزرگ بنا بیٹھا ہے وہاں پہ داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس نے کیا کیا, ان میاں بیوی کے دماغ پہ اثر ڈالا اور ان کو وہ چیز دکھا دی جو حقیقت میں نہیں تھی. اب وہ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں, ایک ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہمارے اولاد ہو جائے گی. اب ظاہر ہے اگر بالفرض ان کے اولاد ہو گئی, وہ اللہ کی طرف سے, اس کا اس جادو سے کوئی تعلق نہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے معتقد بن جائیں گے. کیونکہ اگر 100 جوڑے اس کے پاس آئے بے اولاد اور اتفاق سے ایک کے بھی اولاد ہو گئی, تو وہ یہ نہیں بتاتے کبھی کہ 99 لوگ آئے تھے جن کے اولاد نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ ان لوگوں کا نمبر محفوظ رکھیں گے جن کے اتفاق سے اولاد ہو گئی, جو کہ ہو ہی جاتی ہے. 100 جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو علاج کر کے یا اللہ کی طرف سے یعنی بحکم خداوندی ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے ہی دیتے ہیں, اس کا اس جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں, اس طرح سے یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں. تو جادو کی یہ جو پہلی قسم ہے اس کو مسمرزم کہا جاتا ہے, یا قوت خیالیہ کے ذریعے کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنا. یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے بھی میاں بیوی میں لڑائیاں کروائی جا سکتی ہیں, طلاقیں دلوائی جا سکتی ہیں. شوہر کے دل میں غلط فہمی ڈال دی آپ نے بیوی کے متعلق, بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں غلط فہمی ڈال دی صرف قوت خیالیہ کو استعمال کر کے. تو یعنی ایسی چیز دکھا دی جو ہے نہیں, تو ظاہر ہے پھر عورت بدگمان ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عورتیں اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتی ہیں انہی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ جانا چھوڑ دیں تو گھر نارمل رہے گا آپ کا. یا جو مرد اس طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں روحانی علاج کے چکر میں, ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ان کی قوت خیالیہ کو یہ پڑھتے ہیں. اگر آپ جائیں نہیں, یا آپ یہ نظریہ رکھ کر جائیں کہ یہ مجھ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہ باطل ہے, تو پھر وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھا سکتا. ہم نے اس عامل سے کہا کہ ہمیں ذرا مٹکا لا کے دکھاؤ, گرا کے دکھاؤ. اس نے کہا یہ آپ پہ اثر نہیں ہوگا اس کا, میں جتنے مرضی منتر پڑھتا رہوں آپ کو نہ کوئی مٹکا نظر آئے گا اور نہ کوئی سوئیاں نظر آئیں گی, کیونکہ آپ اثر قبول نہیں کرو گے میری بات کا, کیونکہ آپ کو میری حقیقت کا پتہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جادو کی میں نے پہلی قسم بیان کی ہے, اس میں آپ کی اپنی دماغ کا خلل زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کے جائیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ پر.
دوسری جادو کی قسم ہوتی ہے شعبدے بازی، ہاتھ کی صفائی جسے کہا جاتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا میجک شو وغیرہ میں دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے وہ رنگ دکھا رہے ہیں، وہ رومال سے کبوتر نکال کے دکھا رہے ہیں، آج کل تو یوٹیوب پہ ایسے بہت کلپ ہیں۔ اس میں یہ ٹرک ہوتی ہے، یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں آستین سے کبوتر کہاں سے نکل کے آ گیا، لیکن وہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، انہوں نے ٹرک کی ہوتی ہے، بہت ہی خفیہ ایسے گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تو باقاعدہ ایک فن ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اور پیسے دے کے یہ سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا ایک اہم بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب یہ ٹرک سیکھتے ہیں آج کل، تو وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی طاقتیں حاصل ہیں۔ انگریز کی یہ خوبی یہ ہے کہ گورا جب یہ کام کرتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ یہ ہاتھ کی تدبیر ہے، اس کو وہ مذہب کو کیش نہیں کراتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خدائی طاقتیں ہیں یا مجھ سے دم کراؤ یا میں جناب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو بال آ جائیں گے آپ کے، وہ یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ صاحب بتاتا ہے بھئی یہ شعبدے بازی ہے۔ لیکن جو داڑھی والے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کی طرف منسوب ہیں، جب وہ یہ شعبدے بازی سیکھتے ہیں تو پھر وہ مذہب کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہے وہ اسلام سے منسلک مذہب ہو یا ہندوؤں میں بہت ہے پنڈت لوگ یہ شعبدے بازی سیکھتے ہیں، ہندوؤں کے پنڈت۔ اب وہ مندروں میں کیا ہوتا ہے کہ بت جو ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ انڈیا میں ایسے مندر ہیں جس میں بت جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے، یعنی نہ وہ چھت سے لٹکا ہوا ہے اور نہ جناب زمین پہ، ہوا میں وہ ٹکا ہوا ہے۔ اب یہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ ایسی باریک باریک یا تو مقناطیسی انہوں نے وہ ایک ماحول پیدا کیا ہوتا ہے اور بت کے اندر کچھ لوہے کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو چاروں طرف سے میگنیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درمیان میں بت جو ہے وہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، پتھر کا بنا ہوا بت۔ اب جب لوگ جاتے ہیں، جاہل عوام جاتی ہے، تو وہ پنڈت جی کی اس ہاتھ کی صفائی کو جانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بھگوان ہے، کیونکہ نہ یہ زمین پہ نہ یہ چھت سے لٹکا ہوا ہے، یہ تو واقعی بھگوان ہے جو بالکل درمیان میں، ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں وہ چونکہ مذہب کی طرف منسوب ہے نا پنڈت جی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پنڈت جی جناب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو یہ باقی بھگوان ہے، پھر لوگ اس پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور پنڈت جی کو ہدیے نذرانے دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ اس طرح کے لوگ بہت ہیں اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں، جتنے روحانی علاج کے نام پہ دکانیں چل رہی ہیں، عامل لوگ چل رہے ہیں، ان میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شعبدے بازی سیکھ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ تو ایسی شعبدے بازیاں سیکھ کے آپ کو وہ سب چیزیں دکھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے بڑے بزرگ ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ ان پر یہ جو میں نے جادو کی پہلی قسم بیان کی نا، مسمرزم یا قوت خیالیہ استعمال کرنا،